ذرا آپ یہ دیکھیے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی تو ہم ان ایشوز کے اوپر جس سے اربہ مسلمانوں کی یہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ دل آزاری کرتے تھے، جس کے اوپر کبھی اقوام عالم اور بڑے فورمز پہ بات نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو حوالے چند دیتا چلوں کہ اقوام متحدہ میں اور جو اقوام عالم کا سب سے بڑا ایوان ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے گونجا. اس میں پوری دنیا کو عمران خان نے آئینہ دکھایا. مغربی دنیا، امریکہ کو پرائم منسٹر عمران خان نے اربع مسلمانوں کے جذبات پہنچائے کہ کس طرح اظہار رائے کی آزادی کی جو آپ کے لیے ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس میں ہمارے اربع مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. ان کو ختم نبوت کا پیغام پہنچایا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کو بہترین انداز میں پیش کیا. بلکہ نہ صرف یہ کیا، لیکن اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم پہ بات ہو رہی تھی تو وہاں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی. ایشین سوسائٹی پہ جب ان سے باقی فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے سوال ہو رہے تھے تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ مقدمہ سامنے رکھا کہ آپ کر کیا رہے ہو، آپ یہاں پہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ کس قسم کی غلیظ حرکتیں آپ کرتے ہو. اس کو انہوں نے نشانہ تنقید کا بنایا. اور ہمارا جو عرب، آپ بھی میں بھی، ہم وہ کہتے ہیں ارشد کہ وہ دانائی سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسی وہی طہا. ہم سب کی مال و دولت، جان، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. لیکن یہ کسی نے ان فورمز پہ بات نہیں کی تھی، دنیا کو آئینہ نہیں دکھایا تھا، دنیا کو آگاہ نہیں کیا تھا. ایشین سوسائٹی سے بات کرتے ہوئے، ورلڈ اکنامک فورم میں عمران خان نے بات کرتے ہوئے، یو این میں بات کرتے ہوئے، پھر صرف یہ نہیں کیا بلکہ جو مسلمان دنیا ہے ان کے ضمیر کو، ان کے سربراہانی مملکت کو خط لکھ کے ان کے ضمیر کو بھی جن جوڑا کہ جب تک آپ سب اکٹھے نہیں ہوتے، جب تک آپ سب ہم آواز ہو کے اس مقدمے کو نہیں لڑتے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. لہٰذا پرائم منسٹر پاکستان کے ہی نے انہوں نے لیڈ لیا اور پورے عالم اسلام، چاہے وہ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، ملیشیا ہے، مصر ہے، جو بھی دنیا، ایران، تمام سربراہان مملکت کو پرائم منسٹر عمران خان نے خطوط لکھے اور ان کو کہا کہ آپ بھی ہم آواز بن جائے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کیا انہوں نے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مسلمانوں کو مطلب دہشت گردی کا شکار میں بھی آپ نے یہ چیزیں دکھائی. دہشت گردی کا شکار بھی میں ہوتا ہوں، آپ ہوتے ہو، پاکستان ہوتا ہے، لیکن دہشت گردی کا الزام بھی ہمارے اوپر لگتا ہے، کوئی تھا نہیں یہ بات کرنے والا. تو عمران خان نے اس کے اوپر بھی بات کی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا، پاکستان اور ترکی، اردوگان اور مہاتیر اور پرائم منسٹر عمران خان نے مسلمانوں کا، عالم اسلام کا اصل پیغام وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو کہا کہ ہمیں ایک اپنا چینل بھی لانچ کرنا ہوگا کہ دنیا کو ہم اپنے بیانیے کی وجہ سے وہ بتا سکے. تو یہ چیزیں باقی چھوڑے سر. ابھی جب سے حکومت بنی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سلیبس میں ختم نبوت کو اس کا حصہ بنا دیا گیا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایفرٹ تھی. پھر اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تمام دنیا کے اور پاکستان کے علماء کو شرکت کی، کانفرنسز کے منعقد کیے تاکہ ہم اصل میں دیکھیں ہمیں تو ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. ہم یہ دنیا کے لیے پوری اقوام متحدہ میں آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی کہ مدینہ کی ریاست جو پہلی تھی وہ دنیا کے لیے مثال بنی. آپ اسکینڈینیویا فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا رکھی تھی؟ دنیا کی پہلی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھنے والے بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دنیا تک بات پہنچائی، ان کی زندگی سے سیکھے، رحم، احساس، انصاف، یہ دنیا کو انہوں نے سکھائی، انسانیت دنیا کو انہوں نے سکھائی، وہ امن کے پیمبر تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان اس کے اوپر بات کی، لیکن ہم سب نے اپنے کردار سے آج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکالرشپ کا بھی انعقاد کیا گیا. اور یہ کیوں؟ ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اسٹڈی کرنے ہوگا. یہ جو یونیورسٹی پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کی اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے وہ تمام کورسز بھی پڑھائے جائیں گے تاکہ ہم اپنے کردار سے، ہم اپنے عمل سے ہم ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکے، جو امن کا پیغام ہے، جو انسانیت کا پیغام ہے، جو دنیا کو انہوں نے ایک راہ دکھائی، جو جاہلیت کا خاتمہ کیا، وہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال سے اب اس وقت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہیں، وہ پوری دنیا، پوری انسان، ان کے دم قدم سے تو یہ دنیا، یہ کائنات ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ارشد بھائی کہ ان کے پیغام کو لے کے ہمیں جانا ہوگا. اس میں تمام علماء کرام کو، تمام دین کے جو ہمارے سمجھنے والے ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو مل کے جو اس وقت عمران خان نے لیڈ لیا ہوا ہے. باقی چھوڑے، جب پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم بنے، وہ جب سعودی عرب گئے، پہلی دفعہ جہاز سے جب اتر رہے تھے تو انہوں نے جوتے اتارے
کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے. اس احترام میں انہوں نے اپنے جوتے بھی اتارے, وہاں پہ تھے. تو سچے عاشق رسول ہے, ہمیں ایسا وزیر اعظم ملا ہے, ہم سب نے تو ہم آواز ہو کے ان کا ساتھ دے کے, تاکہ وہ پوری دنیا میں, یورپ, امریکہ, جہاں پہ وہ ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں. جب ہماری دل آزاری ہوتی تھی کہ کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے, آج بولنے والا ہے, آج وہ ہمارا مقدمہ لڑنے والا ہے, آج اچھا سچا عاشق رسول آپ کا وزیر اعظم ہے, تو ہمیں ساتھ دینا ہوگا. علماء کرام ساتھ دے رہے ہیں, میں باقیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح ساتھ دیں. ہم آواز ہو کہ اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, ہم اپنی زندگی ان کی اصول کے مطابق گزارے, تو دنیا اور کو, پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel EDN Reise nach Disney World zus par an.